کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. کسی کو قتل کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کے مال کو غصب کر لینا بھی ظلم ہے، کسی کو بلا وجہ مار پیٹ کرنا ظلم ہے سارے. لیکن سارے ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اگر کسی انسان کی حق تلفی کرنا ظلم ہے تو خالق کائنات کی حق تلفی کرنا ظلم کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ توحید اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کی خصوصیات صرف اللہ کی ذات میں مانی جائیں. اللہ کی کسی بھی خصوصیت میں کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی شہید کو، کسی ولی کو، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی حصہ دار نہیں ماننا. اللہ سب سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مانا؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. جو سب سے بڑا ہے اس کے حقوق بھی سب سے بڑے ہیں. اللہ کے مقابلے میں بڑا کوئی نہیں، اس کا حق بھی بڑا نہیں. اگر اللہ کے بعد مخلوق میں کوئی مقام آتا ہے تو خدا کے نبیوں کا آتا ہے، اور نبیوں میں سب سے بڑا مقام ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اللہ کے حق کی بات آئے گی تو طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، طواف پیغمبر کی قبر کا نہیں کرنا، نبی کے روضہ اقدس کا نہیں کرنا. اللہ کے حق کی بات آئے تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، محمد مصطفیٰ کو سجدہ نہیں کرنا. اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ منہ سے کہیں بھی اور دل سے تسلیم نہیں کریں. اللہ کی عظمت کا احساس. دعا کریں خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اپنی عظمت کا احساس کرنے کی توفیق. دوستو ہم گڑبڑ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا نقشہ نہیں ہوگا. اللہ کی عظمت کا معاملہ جب آ جائے، جس شخص نے بھی خدا کی معرفت حاصل کی ہے، میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. ایک ولی کا تذکرہ ہے. آپ تو ولیوں کو مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ مسجد شہداء کے نمازیوں، توحید کا سبق پڑھنے والوں، ایمانداری سے بتائیں کوئی ایک 39 برس کے اندر کوئی ایک میرا بیان ایسا ہے جس کے اندر میں نے کسی ولی کی توحید کی بات کی ہو یا یہ سبق پڑھایا ہو کہ اولیاء اللہ کو نہ مانے؟ آپ گواہ ہیں خدا کا سامنے. میں اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوں، ان کی عظمت کو مانتا ہوں، ان کے تقدس کو مانتا ہوں، ان کی اتباع کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، ان کی جوتوں کی خاک سرمہ بصیرت سمجھتا ہوں، ان کی جوتیاں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. لیکن جہاں معاملہ اللہ کے حقوق کا آئے گا تو اولیاء اللہ تو ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں جو میرے رب کا حق ہے. بات عرض کر رہا تھا، حضرت شہاب الدین سہروردی ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے. وہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہ کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو، بات کو سمجھیے، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، عارف باللہ، اللہ کی پہچان جس کو حاصل ہوئی ہے، اللہ کی عظمت جس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب تک پوری کائنات اللہ کے مقابلے میں اتنی حقیر نہ نظر آئے جس طرح کی بکریوں کی یا بھیڑوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں، اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو مینگنیوں کے برابر سمجھو گے تب خدا کی معرفت حاصل ہوگی.
معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی عظمت جسے معلوم ہوگی، تو پھر اس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں جلتی۔ اللہ اکبر۔ تو جب ایک طرف ماں باپ کے حقوق اور دوسرے اللہ کے حقوق آپس میں ٹکرائیں، ماں باپ کہیں کہ یہ کرو، اللہ فرمائے کہ یہ کرو، تو پھر کس کی بات ماننا ہوگی؟ یہ نہ کہنا کہ بھئی مسجد شہداء میں ماں باپ کی گستاخی سکھائی جا رہی، خدا کے لیے بات کو سمجھیے۔ میں ہی اپنی زبان سے یہ کہتا ہوں، دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ ہر چیز قربان کر دو، ماں باپ کو قربان نہ کرو۔ دنیا کا مال قربان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ لیکن ہاں، ماں باپ کی ناراضگی کو اس وقت خندہ پیشانی سے قبول کر لو جب ان کی رضا اور میرے رب کی رضا آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ رب چاہے کہ یہ کرو، ماں باپ چاہے کہ یہ کرو، پھر ماں باپ کو ناراض کرنے گوارا کر لو۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک۔ جرائم کی فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ شرک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں جو تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں، اس میں حضور نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سارے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی، جو 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے، نقاد بھی تھے، بہت بڑا عظیم انسان جو ہمارے تصورات سے بڑا علم کا ایک پہاڑ تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الکبائر، کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میں چھپ چکا ہے، ممکن یہاں باہر سے مل بھی جائے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سر فہرست الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ تو گناہوں کی فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اور نیکیوں کی فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میرا رب اس بات پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ میری ساری باتوں کو سن رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور خبر رکھ رہا ہے اس بات کی۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، خدا کا فرشتے جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے اور میرے دائیں بھی۔ یہ قرآن بتاتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، انسان کے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی بیٹھے ہیں اور اس کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں بولتا کہ اس سے پہلے وہ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ خدا کے وہ CID پولیس جو ہے اللہ کی، وہ تو ریکارڈ کر ہی رہی ہے۔ انشاءاللہ مسجد شہداء کے در و دیوار اور مار روڈ کے در و دیوار اور درخت بھی میرے حق میں گواہی دیں گے۔ بہت سارے چہرے اداس ہوتے ہیں، مسجد شہداء کے مولوی کی تقریریں جب ان کو پہنچتی ہیں، بہت سے اداس ہوتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور بہت سے بیگانے تو خیر بیگانے، اپنوں کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اپنے بھی ہیں ناراض اور بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا تن، کہتا وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ جو میرا رب میرے دل میں ڈال رہا ہے، جو اللہ کے قرآن میں سمجھتا ہوں، اپنا انجام اپنے رب کے حوالے کر کے، نفع و نقصان کا مالک دنیا والوں کو بھی اگر پڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ ہے کہ میرے نفع و نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ کوئی دنیا کا انسان میرا نافع و ضار نہیں ہے۔
میں اسی کو نافع زار سمجھتا ہوں جو سب کا نافع زار ہے. یہ سوچ کر یہ بات کر رہا ہوں. اپنا ناراض ہوتا ہے کہ بیگانہ ناراض ہوتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. میرا رب راضی ہو گیا تو سب کچھ مجھے مل گیا. مجھ سے ایک ساتھی نے رکا لکھ کر پوچھا ہے، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی فرماتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے کوئی واقعہ بھی بیان کیا ہو اختتام توحید پر ہی کیا ہے. خیر یہ تو قرآن کریم کی جب تفسیر درس ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس بات کو ساتھ موقع پر نشاندہی کروں گے. اس وقت قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر موقع کی مناسبت سے بات سمجھا سکوں. البتہ مولانا حسین علی صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ جو پنجابی لوگ ہیں نا، بڑے خوش قسمت لوگ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک اعزاز بخشا ہے مولانا حسین علی کی شکل کے اندر. وہ بھی پنجابی تھے. ان کو اللہ نے قرآن کریم ایسا سمجھایا تھا کہ اس کی نظیر گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی. پٹھان بھی آ کر ان سے علم حاصل کرتے رہے، بلوچی بھی ان سے آ کر قرآن پڑھتے رہے، سندھی بھی آ کر قرآن پڑھتے رہے، افغانی بھی آ کر قرآن پڑھتے رہے، عراق والے آ کر بھی قرآن پڑھتے رہے، ترکی والے آ کر بھی قرآن پڑھتے رہے، ہندوستان والے بھی ان سے آ کر قرآن پڑھتے رہے. حسین علی پنجابی سے میاں والے نہیں ہوتے تھے. ان کے ایک عقیدت مند نے ایک دفعہ ان سے کہا، حضرت آپ کے پاس ایک عرصہ گزر گیا، ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر اور ہمیں سمجھ بھی آ گئے. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، دوسرے مسائل کو وہ اہمیت نہیں دیتے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو وہ مسئلہ بیان کرنا نہیں آتے؟ وہ کھلا ڈھلا آدمی ہوگا، کتنے بڑے آدمی سے اس انداز سے سوال کرتا ہے. یہ حضرت نے اجازت دے رکھی ہوگی بے تکلفی کی. تو مولانا حسین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں سمجھانے کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، اور اس مثال کو اچھی طرح آپ اپنے ذہن میں بٹھا لینا. تمہارا بھائی یا تمہارا عزیز دوست دور دراز سے سخت گرمی کے موسم میں سفر کر کے آیا، اور پیدل سفر کر کے، اس زمانے میں جب کہ یہ باتیں اس وقت یہ گاڑیاں اور یہ جہاز ہوائی جہاز نہیں تھے، اور پسینے سے اٹا ہوا ہو، شرابور ہو، گرد و غبار، اور تمہارے پاس پہنچے بھوکا بھی ہو سخت اور پیاسا بھی بہت سخت ہو، اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہو اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، تم اس کی ساری حالت دیکھ کر، پیاس دیکھ کر تمہارا دل چاہے گا کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤں، اس کی بھوک دیکھ کر تم کہو گے جلدی اس کو کھانا کھلاؤں، اور وہ جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تمہارا دل کرے کہ اس کو فوری طور پر میں غسل کرا کر اجلے ہوئے ستھرے کپڑے پہناؤں. تمہاری طبیعت کرے گی کہ یہ کام کروں، یہ کام کروں، یہ کام کروں، کون سا کام پہلے کروں. اسی سوچ بچار میں اچانک ایک زہریلا سانپ کہیں سے نکلے اور تمہارے اس بھائی کو یا دوست کو ڈنگ مارے، ڈس لے، اور وہ تڑپنے لگے اس زہر کی وجہ. تم یہ بتاؤ کہ اس وقت اس کو پہلے شربت پلاؤ گے یا کھانا کھلاؤ گے یا غسل کراؤ گے؟ تو اس نے جواب میں کہا، حضرت بات صاف ہے، سب سے پہلے تو اس کے زہر کا علاج کروں گا. اس کی جان بچ گئی تو پھر ساری چیزیں جو ہے مفید ثابت ہو گئی. جان ہی نہ بچی تو پھر غسل کرانے کا اور پانی پلانے کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کو بات سمجھ میں آئی تو پھر مولانا حسین صاحب نے فرمایا، تو کیا تم نے مجھے اس مسلمان قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک کے ناگ نے اس پاکستانی قوم کو ڈس لیا ہے، اور اس زہر کو اتارنے، شرک کے زہر کو نکالنے کی بجائے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کروں. مجھے سارے مسئلے بیان کرنا آتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں
ایک قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ اس قوم کو شرک سے بچانا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اہمیت انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس مسئلے کو کیوں دی؟ جب نبی نے سمجھا کہ اس قوم کو سب سے زیادہ توحید کی ضرورت ہے اور شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، پھر نبی نے دوسرے مسئلے ان کو ثانوی حیثیت دے دی، ان کو پیچھے کر دیا۔ سب سے پہلے مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اسی کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے کیا۔ یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنی ہے؟ 23 برس۔ 23 برس۔ اس میں مکہ معظمہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ 13 سال۔ مدینہ طیبہ میں 10 سال۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 سال کے اندر کتنی دفعہ نماز کے مسئلے بیان کیے، کتنی دفعہ روزے کے مسئلے بیان کیے، کتنی دفعہ حلال و حرام کے مسئلے بیان کیے؟ کوئی دنیا کی کسی تاریخ کی کتاب کے اندر، کسی حدیث کتاب میں آپ بتا سکتے ہیں؟ یا مکی صورتیں، قرآن کریم کی سب سے زیادہ صورتیں مکی ہی یا مدنی؟ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر کہیں نماز روزے کا ذکر ملتا ہے؟ حج زکات کا مسئلہ ملتا ہے؟ نہیں۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان صورتوں کے اندر جو مسئلہ بیان کیا شرک کی تردید کا اور اللہ کی توحید کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غالب عرصہ یعنی پورے 13 سال تک مکمل طور پر شرک کی تردید اور اللہ کی توحید کے مسئلے پر گزرا۔ البتہ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد جب کچھ اطمینان حاصل ہو گیا، اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، تو پھر احکام بھی نازل ہونا شروع ہوئے۔ پھر ان احکام کی تفصیلات بھی آئیں۔ مدنی صورتوں کے اندر احکام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بدر کا معرکہ پیش آیا کس قوم کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیا بغض تھا، کیا دشمنی تھی؟ کہ مکہ سے ابو جہل چڑھائی کر کے مدینے کے قریب پہنچتا ہے بدر کے مقام پر، کیا تکلیف تھی اس کو؟ وہ مشرک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے خلاف بات کرتے تھے اور وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو شرک کے خلاف، یہ ہمارا آبائی عقیدہ ہے، ہمارا باپ دادے کا عقیدہ ہے، جو شخص اس کے خلاف کوئی کام کرے گا ہم اس کا وجود بھی دنیا میں برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے حضور کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ابو جہل لشکر جرار لے کر آیا بدر کے مقام پر۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میرے رب کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ابو جہل تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج ہم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام تمام کر دینا ہے، میرے رب کے فیصلے کچھ اور تھے۔ صحابہ میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ ابو جہل کی پارٹی میں سے 70 سرغنے مارے گئے ابو جہل سمیت، اور 70 کا مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ حضور کا جھگڑا کیا تھا؟ اقتدار حاصل کرنے کا جھگڑا تھا، جائیداد کا جھگڑا تھا، پیسے کا لین دین والا معاملہ تھا، کوئی رشتے کا جھگڑا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ تھا عقیدے کا۔ رسول اللہ توحید کی بات فرماتے تھے، شرک کی تردید بات کرتے تھے، وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضور کو اور صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنا مقصد بنا دیا۔ پھر احد کے مقام میں جو لڑائی ہوئی کس کے ساتھ ہوئی بتائیے؟ مشرکین کے ساتھ۔ غزوہ خندق جو ہوا وہ کس کے خلاف ہوا؟ مشرکین کے ساتھ۔ وہ بار بار چڑھائی کر کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں ہمارے عقیدے کے باپ دادے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہاں مقاصد کچھ اور ہیں، یہاں مقاصد دنیوی ہوتے ہیں، وہاں مقاصد دنیوی نہیں تھے۔ ابو جہل کی پارٹی کا بھی عقیدے کے مسئلے پر جھگڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے ساتھ عقیدے کے مسئلے پر جھگڑا تھا۔ جتنے غزوات بھی آئے ان سب غزوات کے اندر سوائے جو رومیوں کے خلاف جنگیں لڑی گئیں باقی سب مشرکین کے خلاف تھے۔
اور اس کے اندر مسئلہ بنیادی طور پر سر فہرست مسئلہ عقیدے کا تھا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر عقیدے کے مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ خدا کے سامنے صبر جانا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ اہم ہے، اسی پر جنگیں ہوئیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہوئے، اسی پر صحابہ اکرام قربان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کس مسئلے کی بنا پر؟ جسم کے ٹکڑے کیے گئے، نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ قربانی دی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دنیا کی جائیداد کا جھگڑا، سیاست کا جھگڑا نہیں تھا، اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا، رشتے کا جھگڑا نہیں تھا، مسئلہ تھا صرف اللہ کی توحید بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کی ہدایت کا کام کرنا چاہتے تھے، ان کی رہنمائی کا کام کرنا چاہتے تھے۔ وہ بد نصیب سمجھتے تھے اس بات کو، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور خود بھی برباد ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو برباد کیا۔ جس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی اس کو ہدایت مل گئی۔ ابو جہل خاک اور خون میں توپا، اس کے بیٹے کو خدا نے ہدایت دے دی، اس کی بہو کو خدا نے ہدایت دے دی، اس کی بیٹی کو خدا نے ہدایت دے دی۔ میرے اللہ کی تقسیم۔ بیٹی کا نام جویریہ تھا، یہ وہی جویریہ ہیں جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضور ناراض ہوئے، حضرت فاطمہ ناراض تھی، حضور ناراض ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہے، بلا شبہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، میں اللہ کے کسی حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ بات سمجھیے، حضور نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا کہ خدا کے نبی کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر کے اندر۔ علی نے اگر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ جب رسول اللہ ناراض ہوئے تو پھر حضرت علی خوفزدہ ہو گئے اور پھر وہ اپنے ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کو خدا نے ہدایت دی، مسلمان ہوئی۔ ابو جہل کے بیٹے کو حضرت اکرمہ صحابی بنے، ان کو بھی خدا نے ہدایت دی، ان کی بیوی کو بھی خدا نے ہدایت دی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ باپ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے، بیٹا صحابی ہے، بیٹی صحابیہ ہے، بہو صحابیہ۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے، اس کے دو بیٹے مسلمان ہوئے، ایک بیٹی جن کا نام درہ تھا، حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹی مسلمان ہوئی۔ باپ اتنا بڑا ناپسندیدہ ہے کہ خدا نے اس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل کر دی۔ خدا کی تقسیم ہے، خدا جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ضلالت پر رکھے۔ خلاصہ گفتگو کیا نکلا کہ شرک سب سے بری بلا ہے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، لوگوں کان کھول کر سن لو، شرک کرنے والے پلید ہوتے ہیں، شرک کرنے والے نجس ہوتے ہیں۔ انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک پلید ہوتا ہے۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سے پہلے جتنے بھی یہ بدبخت اپنے ناپاک قدموں سے اللہ کے گھر کو رونتے رہے، آج کے بعد فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ قیامت تک قانون بن گیا، کوئی کافر مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک۔ اور مشرک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ نبی کا رشتہ دار بھی اگر ہے تو اللہ نبی کو اجازت نہیں دیتے کہ اس کا جنازہ پڑھے یا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين۔ حضور کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا، یہ حضرت علی کے والد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسی حالت کے اندر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبی رشتہ داری کی بنا پر یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، نہ ملی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس کے لیے خدا اللہ کی طرف سے کوئی بخشش کے فیصلے آ جائیں. حضور نے شاید چاہا ہو, اللہ نے وحی بھیج کر روک دیا اپنے نبی کو. ما کان للنبی والذین آمنوا, نبی کو بھی اجازت نہیں اور کسی ایمان والے کو اجازت نہیں ان یستغفروا للمشرکین, کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. ولو کانوا اولی قربا, چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہی ہوں. روکا کہ نہیں روکا؟ حالانکہ حضور کے چچا ہیں, حضرت علی کے والد ہیں, لیکن چھ مشرک اللہ نے بالکل اجازت نہیں دی کہ ان کے لیے مغفرت دعا کی. قرآن کہتا ہے اگر کوئی عورت مشرکہ ہے, کتنی ہی خوبصورت اور کتنی بڑے اونچے خاندان والی ہو, اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, کسی شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کوئی ایمان نہ لے آئے. گنجائش ہے کہیں کسی شرک والے کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی گنجائش ہے؟ جتنی آیتیں میں نے قرآن کریم سے پیش کی آپ حضرات کو سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں؟ اگر کوئی عورت شرک کرنے والی ہے, کتنی حسینہ اور خوبصورت کیوں نہ ہو, کتنی اونچے خاندان والی کیوں نہ ہو, کتنی بڑی مالدار کیوں نہ ہو, اللہ کریم اجازت نہیں دیتے کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے. ولا تنکحوا المشرکات, شرک کرنے والیوں کے ساتھ نکاح مت کرو. اللہ اکبر. حاصل کیا نکلا کہ شرک کی گنجائش, بولی, شرک کی گنجائش نہیں ہے. جب انسان شرک کرتا ہے تو کلمے کا انکار ہوگا. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں, بولیے ذرا کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ. اب معنی بھی کیجیے, اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں, کوئی اور الہ نہیں. الہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی اور عبادت اور پکار کے لائق نہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہی ترجمہ کرتے ہیں نا؟ ٹھیک بات ترجمہ ہے کہ غلط ہے؟ یہی ہے نا, بولیں تو صحیح. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. اچھا, نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز کی کتنی حالتیں ہیں؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, رکوع کی شکل میں جھک جانا, سجدے کی شکل میں زمین پر پیشانی رکھنا, قاعدے کی شکل میں دو زانو ہو کر بیٹھنا. نماز کی چاروں حالتیں عبادت ہیں. آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. گویا اس ضمن میں آپ نے اعلان کر دیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں. اللہ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں کہ اس کے سامنے رکوع کی شکل میں جھکا جائے. اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں کہ قاعدے کی شکل میں اس کے سامنے بیٹھا جائے. اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں جس کی خوشنودی رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا جائے. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھیں گے, بھوکے پیاسے رہیں گے. اس کے سوا کوئی اور ذات اس لائق نہیں کہ اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کی جائے. اللہ کے سوا کوئی اور در اور گھر نہیں کہ جس کے گھر کا طواف کیا جائے. طواف بھی اللہ کا حق, بولیے, طواف بھی اللہ کا حق, اعتکاف بھی اللہ کا حق, نظر و نیاز بھی اللہ کا حق, قربانی بھی اللہ کا حق, سجدہ بھی اللہ کا حق, رکوع بھی اللہ کا حق. اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. عبادت کی ساری قسمیں اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. لا الہ الا اللہ تب معتبر ہوگا جب شرک جراثیم نکلیں گے, شرک اندر موجود ہو اور کہیں کہ لا الہ الا اللہ معتبر ہے. رب کعبہ کی قسم, عبداللہ بن ابی کا کلمہ پڑھنا اور اس آدمی کے کلمے پڑھنے میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا. اپنے من کو, اپنے دل اور دماغ کو, اپنی سوچ کو صاف اور پاک رکھو شرک جراثیم سے, پھر آپ کا کلمہ معتبر ہوگا. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. میرے سمجھانے میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو میرے اللہ مجھے معاف کر دے, اور آپ بھی معاف کر دینا, اور میرے لیے دعا کرنے کہ خدا مجھے
اپنی توحید کی بات، اپنے نبی کی سنت کی بات صحیح طریقے سے کہنے کی، سمجھانے کی سعادت توفیق بخشے، اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق دے کر پھر ہم سب کو اس کام کا دنیا میں مبلغ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تسبیح تراویح کے عنوان سے ایک چارٹ آپ حضرات کو پچھلے جمعے ملا تھا، جیبی سائز کا ایک چھوٹا سا کارڈ بھی، جس کے دونوں طرف ایک طرف تسبیح تراویح ہے اور دوسری طرف سے رمضان کے تینوں عشروں کے دعائیں ہیں۔ یہ آپ حضرات نماز کے بعد لے لینا، جیب میں رکھیں، اور اگر کسی کو صحیح یاد نہیں تو جیب سے نکال کر انسان آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو پہنچائیں۔ عقیدہ توحید اور رد شرک، ہمارے ایک نوجوان عالم پشاور میں رہنے والے، اردو زبان میں انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔